نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ دنیا میں ہر قوم کے لیے خوشی کا کوئی دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے خوشی کے 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرے عید الفطر۔ اسلام سے پہلے لوگ 2 دن تہوار کے منایا کرتے تھے، نئے روز اور مہرجان، اور یہ دونوں تہوار غالباً موسم بہار کی آمد و رفت سے متعلق تھے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اظہار تشکر اور خوشی شادمانی منانے کے لیے ان کے بدلہ میں 2 دن عطا کیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کے لیے 2 دن کھیل کود کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تم کو ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرے عید الفطر۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین، سنن نسائی کتاب صلاۃ العیدین۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان 2 دنوں کو منسوخ کر کے ان کے مقابلے میں ان 2 دنوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مشروع فرمایا ہے، اور یہ 2 دن سابقہ 2 دنوں سے بہتر اس لیے ہے کہ پہلے 2 دنوں کا انتخاب حکماء و فلسفہ کی طرف سے تھا، اور ان 2 دنوں کا انتخاب اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں کی مسرت و شادمانی کے اظہار کا طریقہ دیگر اقوام سے مختلف ہے۔ اسلام نے خوشی اور شادمانی کے دنوں میں سب سے پہلا کام عبادت یعنی 2 گانا نماز عید رکھی، جس میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مومن کی خوشی کی انتہا یہی ہے کہ اس کی پیشانی اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ دوسری قومیں خوشی کے دنوں میں شور شرابہ کرتی ہیں، وہ کوئی عبادت نہیں کرتی، مسلمان سب سے پہلے 2 گانا ادا کرتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہم اس دن میں کرتے ہیں نماز ہے، پھر ہم لوٹ کر قربانی کریں گے، جس نے یہ کیا اس نے ہمارا طریقہ اپنایا۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب سنت العیدین لأہل الاسلام۔ اس حدیث شریف سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ ان 2 دنوں میں سب سے پہلا کام بارگاہ خداوندی میں 2 گانا ادا کرنا ہے۔ عید اصل میں عودن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ اس کو عید کہنا ایک طرح کی نیک فعلی ہے، اور اس تمنا کا اظہار ہے کہ یہ روز مسرت بار بار آئے۔ عیدین کی نماز کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، سورہ کوثر۔ اس آیت شریفہ میں اکثر مفسرین کے نزدیک نماز سے نماز عید ہی مراد ہے۔ جہاں تک سنت کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ عیدین کا پڑھنا ثابت ہے، اور قرن اول سے آج تک تمام مسلمان اس نماز کو ادا کرتے آئے ہیں، چنانچہ عیدین پر مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ عیدین کی نماز حنفیہ کے نزدیک صحیح تر قول کے مطابق واجب ہے۔ واجب اور فرض میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے،
دونوں ہی کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے البتہ فرق ہوتا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، جبکہ واجب کا منکر گمراہ اور ضال قرار پاتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔